بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ بیان حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ عورتوں کا تبلیغی کام حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے جہاں دن بنائے وہیں رات بنائی، چاند بنائے، سورج بھی بنایا، اسی طرح آسمان زمین کو بھی بنایا۔ آسمان بغیر زمین کے ممکن نہیں، اسی طرح خدا نے مرد اور عورت دونوں کو بنایا۔ زمین آسمان کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر آسمان سے بارش نہ ہو تو زمین پر پیڑ پودے کیسے اگیں گے؟ جیسا دونوں کی ضرورت ہے، اسی طرح مرد اور عورت دونوں میں دین زندہ نہ ہو تو پھر دین کا پودا کیسے باقی رہے گا؟ اگر مرد دیندار ہے اور عورت بددین ہے اور بہکانے والی، فیشن والی اور لالی والی، تو پھر کیسے دین کا پودا آئے گا؟ پھر شرافت اور دین کا پودا کیسے لگے گا؟ شریعت نے اس لیے دین میں اور دین کی محنت میں ان کا بھی حصہ رکھا ہے۔ پھر مردوں سے زیادہ عورتوں میں نرمی ہوتی ہے۔ اگر محنت ہو تو عورت دین کے طرف زیادہ مائل ہوتی ہے، اور تھوڑی سی محنت پر ان کے اندر دین کی زیادہ فکر ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان کا ذہن بنانے کے لیے گھر گھر تعلیم کو جاری کیا جائے۔ عورتوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست۔ حدیث میں واقعہ ہے کہ ایک بار عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ کیا بات ہے، آپ مردوں کے حقوق کو تو بیان کرتے ہیں اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں کوئی بیان نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو حکم مردوں کے ہیں وہی حکم عورتوں کے بھی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بیان مردوں کا ہے وہ اگر سمجھ لیں تو وہ حکم عورتوں کا بھی ہے۔ قرآن پاک میں جہاں مردوں کو عبادت کا حکم ہے وہیں عورتوں کو بھی حکم ہے، اور مردوں کے حقوق کے ساتھ عورتوں کے حقوق کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مردوں پر گھر کی ذمہ داری ہے، اس لیے اس ذمہ داری کو قرآن پاک میں الرجال قوامون علی النساء سے ذکر کیا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں خطاب مردوں سے کیا گیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے یہ بات کہی تو عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اگر مردوں میں آپ 6 دن بیان فرماتے ہیں تو خیر، چلو عورتوں میں ہفتے میں 1 دن آپ کا بیان ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی یہ بات مان لی۔ عورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں میں پہلا بیان ہوا۔ آپ نے عورتوں سے خطاب فرمایا اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں اور عورتیں جہنم میں زیادہ جانے والی ہیں۔ اس پر عورتوں نے سوال کیا کہ آخر کیا بات ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی؟ اس پر جواب دیا کہ تمہارا دین گھٹیا ہے اور عقل بھی تمہاری گھٹیا ہے۔ دین میں کمی اس طرح ہے، حیض اور نفاس میں تم پر نماز نہیں ہے، یعنی تمہارا دین ناقص ہے۔ اور عقل میں گھٹیا اس طرح ہوا کہ گواہی میں شرعاً 2 عورت 1 مرد کے برابر ہے، تو اسی طرح عقل میں بھی تم ناقص ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم، کہ تمہارے اندر 2 خرابی بہت ہے۔ ایک خرابی یہ ہے کہ تم لعنت بہت کرتی ہو، دوسری خرابی یہ ہے کہ احسان فراموشی کا مادہ تم میں زیادہ ہے، اس لیے میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا۔ اب جہنم سے بچنے کے لیے ضروری ہے تم صدقہ زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ بس یہ فرمایا تو بھائی اب بات ہو گئی پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں میں، اور بات صاف صاف ہو گئی۔ عورتوں میں تبلیغی کام ان کا دینی ذہن بنانے کے لیے ہے۔ اس لیے ہم مردوں سے یہ کہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم عظیم ہوں اور گھر میں عورت ہو بدی۔ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو عظیم ہوں اور گھر میں عورت ہو بے دین
مرد ہو اسلام لباس میں اور عورت کا لباس ایسا باریک ہو کہ اس کے اندر سے عورت کا سطر باہر نظر آتا ہو، یعنی مرد ہو دین والا اور عورت ہو بے دین والی، یہ دو رنگی حالت گھر کی ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے عورتوں کا ذہن بنایا جائے، ایمان کا، علم کا، نماز کا۔ اس لیے عورتوں کا ذہن بنانے کے لیے بغیر دن مقرر کیے کسی وقت اجتماع کریں، یہ حضرات مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔